کوئی اختلاف نہیں ہے، لیڈر صرف ایک ہے عمران خان، باقی سب ورکرز ہیں، انہوں نے ان کی کسی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ 9 مہینے بعد رہا ہو چکی ہیں، پارٹی کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ پارٹی میں نہ تھیں نہ ہیں اور نہ آئندہ ان کا کوئی ارادہ ہے۔ سنا ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کے جو اندر لائٹ بھی نہیں ہے، اخبارات بھی نہیں مل رہے، کیا حالات ہے خان صاحب؟ اخبار ابھی تک نہیں مل رہے اور ٹی وی نہیں مل رہا، حالانکہ بی کیٹیگری کے سابق پرائم منسٹر کی اپنی ایک جیل مینول کے مطابق جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ میاں نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں واپس لندن، ابھی امریکہ بھی جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے کیا لندن پلان 2 آنے والا ہے، وہ واپس آئیں گے یا وہی رہیں گے؟ اب وہ بھگوڑا قاضی فائسہ کے ختم ہونے سے پہلے چلا گیا، ڈیل کر کے جاتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لیڈر نہیں ہے، یہ ڈیلر ہیں، لیڈر صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ جسٹس یحییٰ صاحب کی بات کریں تو انہوں نے آتے ہی جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو واپس کمیٹی میں شامل کیا ہے، اس اقدام کو کیسے دیکھیں؟ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن یہ آپٹکس سفیشینٹ نہیں ہے۔ قاضی فائسہ نے جتنا گند پھیلایا ہوا تھا اس گند کو صاف کرنا پڑے گا، جس طرح اس نے سیاسی تقسیم کی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ ترمیم کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ کب تک کریں گے؟ ہو سکتا ہے کل کر لیں، ہو سکتا ہے پرسوں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈکاسٹ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ 9 مہینے بعد واپس آ چکی ہیں، رہا ہو چکی ہیں، کیا تاثرات ہیں آپ کی؟ ان سے میٹنگ بھی ہوئی ہے، کس حالات میں ہیں؟ کیا وہ پارٹی کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ غلط فہمی لوگ دور کر لیں کہ وہ پارٹی میں نہ تھیں نہ ہیں اور نہ آئندہ ان کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ کوئی وراثتی پارٹی تو ہے نہیں ہماری پی ٹی آئی، یہ عوام کی پارٹی ہے اور لوگوں نے عمران خان کو اپنا لیڈر مانا ہے، اور عمران خان صاحب کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کے حوالے یہ پارٹی نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک انداز سے پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کور کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ فیصلے کرتے ہیں اور فائنل اپروول خان صاحب سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بشرا بی بی کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، ان کو سیاست میں غلط طور پر یہ جو پورٹرے کیا جا رہا ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو غلط طریقے سے جیل میں رکھا گیا تھا، یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے۔ 7 مہینے تو عدت والے کیس میں رکھے رکھا، جو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جھوٹا مقدمہ تھا۔ اس جج نے پہلے اپیل سن لی، فیصلہ جب کرنے لگے تو ٹرانسفر کر دیا، اور اس کے بعد نیا جج آیا، اس نے پھر جب فیصلہ کیا اور الحمدللہ وہ بری ہو گئی۔ دوسرے جو 2 کیسز تھے، توشہ خانہ 1 ہو یا توشہ خانہ 2 ہو، اس میں بھی ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، قادر ٹرسٹ میں بھی ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں ہم یہ سمجھیں کہ ان کے لیے کوئی اس طرح کی ڈیفیکلٹی ہے یا ان کے لیے کوئی پرابلم ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات آپ کی ہوئی ہے اور سنا ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کے جو اندر لائٹ بھی نہیں ہے، اخبارات بھی نہیں مل رہے، کیا حالات ہے خان صاحب کی؟ طبیعت کے حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، جہاں تک تو ان کی صحت کا تعلق ہے الحمدللہ وہ بہتر ہے، لیکن جو ان کو بجلی نہیں تھی 5-6 دن کے لیے، اب اس کے بعد بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ایکسرسائز مشین اٹھا لی گئی تھی جو کہ کورٹ کے آرڈر پہ ان کو ملی تھی، اور وہ جو ہے وہ بھی اب جس دن ہم گئے تھے ملنے کے لیے انہوں نے تب جا کر ان کو ہینڈ اوور کی ہے۔ اخبار ابھی تک نہیں مل رہے اور ٹی وی نہیں مل رہا، حالانکہ بی کیٹیگری کے سابق پرائم منسٹر کی اپنی ایک جیل مینول کے مطابق جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ تو اس حوالے سے ہم کیس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بالکل یزیدیت اور فسطائیت والی حرکتیں ہیں، یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اگر اس ملک کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے ہیں، اگر اس ملک کے آئین اور قانون کی پامالی آپ نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور جس طرح 26ویں آئینی ترمیم چور اور ڈاکہ زنی کے ذریعے لائی گئی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، چونکہ جمہوریت یہ دفن کر چکے ہیں، فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے سارے لوگوں کو اٹھا کے بٹھایا گیا ہے۔ کرپشن میں یہ ملوث ہیں، گندم سکینڈل ہو یا دبئی لیکس ہوں، آپ سارا ان کو اٹھا لیں۔ اسی طرح قانون اور آئین چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جو چاہتے ہیں جس کے خلاف پرچے کرتے ہیں، فیاریں کاٹتے ہیں، گھروں کو اٹھاتے ہیں، بیویوں کو اٹھاتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو ان کی حرکتیں ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے کوئی بھی امور مملکت کوئی ملک چلا رہا ہو۔ یہ کچھ مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہا جو یہاں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے
کوئی ملک نہ ترقی کرتا ہے، نہ کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے، نہ کوئی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب چلیں گے ہیں واپس لندن، ابھی امریکہ بھی جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے کیا لندن پلان 2 آنے والا ہے؟ وہ واپس آئیں گے یا وہی رہیں گے؟ دیکھیں وہ بھگوڑا کب آیا تھا؟ جب قاضی فائیسہ یہاں مسلط کیا گیا تھا۔ اب وہ بھگوڑا قاضی فائیسہ کے ختم ہونے سے پہلے چلا گیا۔ یہ ڈیل کر کے جاتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، یہ ڈیلر ہیں۔ لیڈر صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ اس کے جو بھی حالات ہیں، اس نے کہا مجھے مرنا قبول ہے لیکن میں عوام کے حقوق کے اوپر کوئی غداری نہیں کروں گا۔ میں یہاں 1000 سال مجھے جیل میں رکھ لیں لیکن میں باہر نہیں جاؤں گا۔ میں کبھی بھی لوگوں کو چھوڑ کے، اس ملک کو چھوڑ کے میں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی تو ان کو پتہ ہے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کیا کر کے گیا ہے 1 سال میں، سوائے 26ویں آئینی ترمیم، ظلم، تشدد، بربریت، لوگوں کے اوپر چادر دیواری کی پامالی، ہیومن رائٹس وائلیشنز، فارم 47 کی حکومت، ڈاکہ زنی کے ذریعے آنے والے لوگ، کیا اس نے رول ادا کیا ہے؟ اور خود ہارا ہوا 74,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد سے، اس کو شرم نہیں آئی 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہوئے جعلی کاغذوں کے ذریعے اپنے آپ کو جتواتا ہوا پھر رہا ہے۔ کرائیں نا اس کا آڈٹ، ایک حلقے کا آڈٹ کرائیں، آپ کو سارا پورا رزلٹ مل جائے گا۔ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، سارا جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے۔ اچھا، جسٹس یحییٰ صاحب کی بات کریں تو انہوں نے آتے ہی جو ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو واپس کمیٹی میں شامل کیا ہے، اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن یہ آپٹکس سفیشینٹ نہیں ہے۔ سفیشینٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پورے نظام کو صرف سامنے دکھانے کے لیے درست نہیں کرنا پڑے گا، حقیقی معنوں میں اس کو درست کرنا پڑے گا۔ قاضی فائیسہ نے جتنا گند پھیلایا ہوا تھا اس گند کو صاف کرنا پڑے گا۔ جس طرح اس نے سیاسی تقسیم کی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس نے جن مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اس ساری چیزوں کو ریورس کرنا پڑے گا، آزادانہ فیصلے کرنے پڑے گے، انصاف کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا، تو تب لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ لیکن ہمارا ان کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بہت اچھے جج ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنے اپنی ٹرن پہ۔ اس سے پہلے بنے سینیارٹی کے پرنسپل کے مطابق منصور شاہ، پھر جسٹس منیب اختر، اور اس کے بعد یہ بنے، اور تینوں کا اپنا اپنا ٹینور ایک آلریڈی کانسٹیٹیوشن نے فکس کیا ہے۔ لیکن یہ آؤٹ آف ٹرن بنانا اور سینئر ججز کی حق تلفی کرنا، یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارا یہ اختلاف ہے۔ آپ ترمیم کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ کب تک کریں گے؟ ہو سکتا ہے کل کر لیں، ہو سکتا ہے پرسوں کر لیں۔ اسی ترمیم کے تحت چیف جسٹس جو بنے ہیں ان کی حلف برداری میں بھی آپ شریک تھے؟ میں تو نہیں تھا، لیکن مطلب ہے کہ ہمارے، آپ کہہ سکتے ہو چیف منسٹر گئے تھے، وہ ایک آفیشیل وزٹ تھا، آفیشیل ایک حاضری تھی جو کچھ سب کو بلایا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں ہم 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کا کانسیکوینس ہے ان کی اپوائنٹمنٹ۔ جب 26ویں ترمیم جائے گی تو وہ یہ بھی پھر پیچھے ریورس ہوں گے، اور جو چیف جسٹس جس کا حق ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ ہم ایک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا کسی ذات کے ساتھ کسی سے تعلق نہیں ہے کہ اس کے، میں کہتا ہوں بہت اچھا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ بھی بہت اچھے ہیں جو ان سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ٹرن پہ یہ چیف جسٹس بنے اور چیزوں کو درست سمت میں لے کے جائیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ہم ایز اٹ از چلنے دیتے ہیں؟ نقصان یہ ہوگا سارے ججز دیکھیں گے کہ جناب منصور علی شاہ نے ججمنٹ دی تھی 12 جولائی کو مخصوص نشستوں والی، لہٰذا ہم بھی اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں گے تو ہمیں چیف جسٹس سے روک دیا جائے گا۔ تو آپ سارے ججز کو ایگزیکٹو کی طرف دکھانا چاہتے ہیں، یہ تو آزاد عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پریس کانفرنس کے اندر جب اجلاس کیا انہوں نے اس میں بھی بات کی ہے کہ اس ایکسٹینشن سسٹم کو روکنا چاہیے، آئین کے اندر ایک اور ترمیم ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہ مانگ سکے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس آفر کے ساتھ ہے، یہ ہونا چاہیے؟ یہ بالکل اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ان کٹ پتلیوں سے پوچھیں جو پہلا ان کا مسودہ تھا اس میں کیوں لے کر آئے ہوئے تھے کہ جی یہ چیف آف آرمی اسٹاف والا اور جو سروسز چیف والا جو ہے اس کو پروٹیکشن دے کہ ایکسٹینشن والے قانون کو کوئی چینج نہ کر سکے۔ یہ بولتے کچھ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اس لیے ان پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خواتین کو
جو ہے وہ جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی سیاسی حوالے سے، تو کیا چیزیں تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، نرمی نظر نہیں آ رہی پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ میں؟ میں بدماشوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا خواتین ہیں نہیں ہے یاسمین راشد جو آج تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہے؟ ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ خود بدماش جو رانا ثناء اللہ ہے یہ انٹیریئر منسٹر نہیں تھا جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ اس وقت ان کو یاد نہیں آیا؟ آج گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ان کو یاد نہیں آیا؟ جس طرح عالیہ کے ساتھ کیا، جس طرح صنم جاوید کے کیا، باقی خواتین کے ساتھ کیا، اور آج تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک کورٹ سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں، دوسرے سے اٹھلتے ہیں تیسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں. یہ عدت والا کیس کن کے زمانے میں ہوا؟ یہ سارے بے ایمان ہیں. میں نے آپ کو کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں یہ کیس ثابت نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب اوپر سے اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کٹ پتلی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کو مسلط کیا گیا ہوا ہے، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے. اب یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. پارٹی کے اندر اختلافات بھی کچھ حلقوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات بھی ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے کیا پیغام ہے؟ جب اتنے دنوں بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیڈرشپ ایک ہے عمران خان، باقی سب ورکرز ہیں. یہ عارضی طور پر کہ جی آپ یہ عہدہ لے لو، آپ یہ عہدہ لے لو تاکہ تنظیم کو آگے لے کے چل سکیں. ان کا پیغام قوم کو سلام ہے، قوم کے لیے پیغام ہے کہ آپ سٹینڈ کریں اس ملک میں نظام انصاف کی بہتری کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ ان کا بیسک پرنسپل ہے، اور نظام انصاف قائم ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی، اس ملک کے لوگوں کو حقوق ملیں گے. ورنہ یہ جو طبقہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اوپر، ان لوگوں نے ظلم کر نظام قائم کر رکھا ہے، اور یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں چل پائے گا. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب کو بڑی آفرز ہوئی ہیں، حامد میر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کافی آفرز کروائی گئیں کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں، لینڈنگ آپ کی باہر ہو جائے گی ملک کے باہر. تو اس طرح کی یہ جو آفرز بتائی جا رہی ہیں واقعی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میری تو ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن ایک بات طے ہے، انہوں نے ان کی کسی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. ہم نے اس لیے تو کہتے ہیں نظام انصاف درست کریں. جب جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں ان کو قانون کے نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عدالت کے ذریعے ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اگر عدالتیں آزاد ہو جائیں تو ہمیں انصاف ملے گا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر چند لوگوں کے ہاتھوں میں قانون کو آپ نے کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے، جب چاہیں عدالتوں کو مس یوز کریں، جب چاہیں عدالت کے نظام کو انصاف دینے یا نہ دینے کے فیصلے کرائیں، اس کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. عدالتیں آزاد ہوں، وہ انصاف کریں. تو ان کیسز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کسی حوالے سے کوئی لین دین نہیں ہے، نہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نظام انصاف درست کریں. اس لیے عمران خان انشاءاللہ جلدی باہر آئیں گے. اس کے لیے ہمارا لیگل اسٹریٹجی بھی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے، اور جو ایک بیٹھا ہوا تھا اوپر اب ہٹ گیا ہے اس کرپٹ سسٹم کا پروٹیکٹ کرنے والا قاضی فائیسا. شکر اللہ کا کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف بہتر سمت میں جائے گا، انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. جسٹس یحییٰ کی لیڈرشپ میں بہتر سمت میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ان کی ذات سے کروڑ گنا بہتر ہیں قاضی فائیسا سے، لیکن ہمارا اختلاف ان کی ذات سے میں نے پہلے بھی کہا نہیں ہے. کریئر تو آپ کے سامنے ہے. ہم تو ان کے ساتھ اختلاف ہمارا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو سینئر موسٹ جو وے ہے اس وے سے آپ کا اختلاف ہے، جس وے سے وہ آئے ہیں بس. تو اس آئینی ترمیم سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد تھی؟ تب کیا سیاستدانوں کا، حکومت کا انفلوئنس نہیں ہوتا تھا؟ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی دور تھا. اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو 1978 میں بھی ایک جج نے فیصلہ دیا. دیکھیں پرانے زمانے میں تو آپ چلے جائیں گے تو جسٹس منیر سے شروع کرو، بہت ساری برائیاں تھیں اور رہی ہیں. جو تازہ ترین برائی تھی قاضی فائیسا کے ساتھ، نظام انصاف کے ساتھ، پہلی تو برائی اس میں لے آؤ. تو انصاف کا نظام درست تب ہوگا جب سارے جج آزادانہ فیصلے کریں گے، جب کٹ پتلی نہیں بنیں گے، جب غلط فیصلے نہیں کریں گے. کردار تو سامنے آ جاتا ہے. آج ان کے مجھے بتائیں کون اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ قاضی فائیسا کی کون تعریف کر رہا ہے؟ کون سا فیصلہ ہے جو اس نے درست فیصلہ کیا ہے؟ جو ان کے گن گاتے تھے وہ صحافی یا وہ انڈیپینڈنٹ لوگ یا وہ انڈیپینڈنٹ جورسٹ، آج وہی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کردار بتاتا ہے انسان کا کہ کیا کردار ہے. اگر کردار اچھا ہوگا وہ فیصلے بولیں گے، کردار برا ہوگا فیصلے برے ہوں گے. تاریخ تو تلخ ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. منصور شاہ صاحب کا آپ نے لیٹر نہیں پڑھ لیا؟ یعنی جاتے ہوئے کسی ایک سینئر پیونی جج کا اتنا بڑا امپورٹنٹ لیٹر ایسے چیف جسٹس کو، یہ اس کے کردار کے اوپر
یہ تصدیق مہر ثبت کر دی انہوں نے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف پیپر پولیٹکس میں سب سے ابھی تک بہترین سب سے بڑی جماعت ابھری ہوئی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جیسے 2018 میں حکومت آئی تھی اور مقدمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے، یہ انتقامی مقدمات آپ کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ آپ کے خیال ہے وہ انتقامی تھے؟ آج بھی پوچھ لیں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ وہ جو بدماش وہاں سے گیا بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی کہاں گیا ہے؟ مجھے بتا دیں، آج بتائیں وہ کس بات پہ چھوٹ گیا کہ جی ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ نواز شریف یا اس کے بچوں کا ہے. مجھے بتائیں اس میں کون سا مقدمہ ہے؟ بچوں کا ہے، ان کا تو نہیں. تو پھر بچے کدھر ہیں؟ کس کے ہیں؟ مروت صاحب کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا ہے نواز شریف صاحب. اگر اس نے غلط، اس کی بات میں نے کسی کی بھی یاد نہیں کرتا. مجھے بتا دیں، ایک میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں اپنے مائنر بچے کے نام پراپرٹی کر دیتا ہوں، مجھے بتا دیں کون ذمہ دار ہوگا؟ پبلک آفس ہولڈر ذمہ دار ہوگا. رشوت تو میں نے لینی ہے، میرے نام پہ ملنی ہے نا. میرا بچہ ہے 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا، مائنر ہے، اس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ عدالتوں نے رہا کر دیا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. عدالتیں اگر آزادانہ فیصلے کریں تو کیوں ان کو رہائی ملے؟ چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو. مجھے آج بتا دیں کہ وہ اس کا مالک کون ہے. انہوں نے تو نہیں مانا کہ ابھی تک کہ ہمارے بچوں کے نام ہے. آئے نا بتائیں کہ ہمارے بچوں کے نام ہے، اس کی یہ رسید ہے، اور ہم اس وقت اپنی کمائی کے ذریعے یہ بنایا تھا. پہلے قطری خط لے آئے، وہ پھر اس کو ڈسون کر دیا، پھر آج تک یہ ثابت نہیں کر پائے جی ہیں کس کے. تو پھر کس کا ہے؟ کس کیپیسٹی میں رہتے ہو؟ یہ فراڈ قانون کا نظام جو ہوتا ہے اس کے ذریعے جو کرپٹ مافیا ہے وہ بچ جاتا ہے. جو شریف آدمی، غریب آدمی، جو آنیسٹ لیڈر ہے وہ جیلوں میں پڑا ہوتا ہے. یہ ہے نظام انصاف کے غلط نظام انصاف کا، یہ ہے قانون کا مس یوز ہونا، یہ ہے خرابی. اچھا مجھے بتائیں، جو بھی کیس بنے ہیں، یمن فیلڈ کا ہو، پاناما ہو، جو بھی ہیں، وہ ان کے اپنے زمانے میں بنے ہیں. ہمارے زمانے میں تو صرف ایک کیس بنا تھا. کون سا والا بلا؟ جو شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے کمائے تھے انہوں نے. وہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن باپ پرائم منسٹر بن گیا، بیٹا چیف منسٹر بن گیا، جج نے اس کو چھوڑ دیا، جج کو رشوت کے طور پر یہاں انفارمیشن وہ کمیشن کا سربراہ بنا دیا. یہ بدماشیہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ لین دین سے چیزیں درست کرتا ہے. حدیبیہ پیپر مل کیس کو کس نے ختم کیا، بند کیا؟ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ قاضی فائزہ نے، چونکہ اس کی اپنی پراپرٹی باہر پڑی ہوئی تھی. اس کو تو چاہیے تھا کہ کرپشن کے ساری چیزوں کو بند کرو. تو اگر آپ دیکھیں انصاف جب ہو اور ہوتا ہوا نظر آئے، یہ ہے اصل چیز. تو مجھے بتا دیں جی یہ انتقامی کارروائی ہے، ایسے بولتے ہیں، مجھے بتا دیں کیا پاکستان میں کرپشن نہیں ہے؟ اور اچھا اگر ہے تو میں نے آپ نے کی ہے. یہ جو $بلین کی پراپرٹیز باہر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں تو کرپشن انہوں نے کی ہے جن کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار تھا. اچھا کرپشن کو ایویلویٹ کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا کسی کی پراپرٹی نکلے گی یا کسی کا پیسہ نکلے گا. آج عمران خان کی نہ پراپرٹی نکل رہی ہے نہ پیسہ نکل رہا ہے، پھر 218 مقدمے بنا کے بھی کچھ نہیں نکلا. بتائیں نا کہ کیا نکلا ہے آج بھی. تو جن کی نکل رہی ہے انہوں نے ڈیل کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، مال لگانا ہے اور اپنے آپ کو بچا لینا ہے. یہ کوئی انتقام نہیں تھا. اگر قانون کے مطابق صحیح معاملوں میں مقدمات چلتے، جو کہ باجوہ اس کے راستے میں رکاوٹ تھا، اگر مقدمات چلتے یہ سارے جیلوں میں پڑے ہوتے. مافیا نے ڈیل کیا ان سے اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے اٹھا کر کے سارا نظام انصاف کو تلپٹ کر دیا اور وہ احتساب کا نظام ختم ہو گیا. انہوں نے گاڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں جو کہ نہیں لے سکتے قانون کے مطابق. مریم نے لی ہے، حالانکہ وہ تو پبلک آفس آرڈر نہیں تھی، وہ تو لے ہی نہیں سکتی تھی. نواز شریف نے لی ہیں، زرداری نے لی ہیں، یوسف زئی گیلانی نے لی ہیں. وہ باہر بیٹھے یاشاں کرتے پھر رہے ہیں. اور جس نے قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے، کوئی پراپرٹی کوئی چیز لی، تحفہ لیا، اس کے پیسے جمع کرائے، وہ جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ان کا نظام انصاف ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انتقام ہے. انتقام ان بدماشیہ کر رہا ہے، وہ انتقام نہیں، وہ اسکاٹ فری پھر رہے ہیں. اچھا پاپڑ والے دوسرے تیسرے، وہ جی فریال تالپور ہے، زرداری ہے، کہ جی ان کو جیل میں ڈال دیا تھا. ان بدماشوں سے پوچھے، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے کدھر سے پیسے آئے ہیں. وہ اومنی گروپ والا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، ان کو اٹھا کر کے یہ تمغہ شجاعت پتہ نہیں کون کون سے تمغے اٹھا کے دے رہے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ آپ کا نظام ہے. اس نظام کو ہم کہیں جی یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ جی ان کے خلاف مقدمے بنے. وہ جو چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، ان کے خلاف مقدمہ بھی نہ بنے. سوال یہ نہیں ہے
سوال یہ ہے کہ وہ باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ میرا آپ کا پیسہ لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ذلیل و رسوا ہو کے مر رہے ہیں، قوم ہماری بھوک سے مر گئی ہے، تو کیوں نہیں ان سے پیسہ واپس لاتے؟ کیوں نہیں احتساب کا نظام درست کرتے؟ یہ ہمارے اس کرپٹ بدماشیہ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جی یہ تو انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے، دیکھو جی ثابت نہیں ہو سکا۔ بھئی ثابت کس نے کرنا تھا؟ اس نیب نے کرنا تھا جس کو کنٹرول کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ثابت کس نے کرنا تھا؟ اس تفتیشی نے کرنا تھا ایف آئی اے کے جس کو کنٹرول کرتا ہے پرائم منسٹر۔ انہوں نے کیا ثابت کرنا تھا؟ انہوں نے جا کر کہہ دیا جی کوئی ایویڈنس نہیں، جی کوئی ایویڈنس نہیں، جج کو بھی مینیج کر لو، آپ تفتیشیوں کو بھی مینیج کر لو، گواہوں کو بھی مینیج کر لو، سزا کہاں سے ہوگی؟ یعنی کہ یہ ادارے مینیج ہو سکتے ہیں، نیب بھی مینیج ہو سکتا ہے، تفتیشی بھی مینیج ہو سکتا ہے، تو پھر عمران خان کی دور میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ سن لیں، اس لیے نہیں ہو سکتا انفلوئنس تھا نہیں نیب پہ، ڈی جی نیب کی ویڈیوز آ جانا اور سارے معاملات۔ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ باجوہ کس کے ساتھ تھا؟ خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے 2019 میں؟ باجوہ عمران خان کے ساتھ تھا؟ نہیں تھا۔ خواجہ آصف کا بقول کہ ہمیں کہا گیا 2019 اپریل 2019 میں جب 8 مہینے کی حکومت نہیں تھی، آئیں جی پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو پھر آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لو۔ یہ خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر ہے 3 دفعہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ باجوہ نے اور جنرل فیض نے ان کو آفر کیا۔ 2019 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان صاحب نے قوم کو سے خطاب کیا تھا، تب بھی یہ کہا تھا کہ پاک فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب باجوہ صاحب دونوں طرف چل رہے ہیں نا؟ ہاں تو دونوں طرف چل رہے تھے، لیکن آج ثابت ہوا کہ وہ بیسیکلی ان کو بچا رہا تھا، کیونکہ کرپٹ آدمی کو اگر آپ بچائیں گے تو اپنی کرپشن چھپے جنرل گی۔ فیض صاحب بھی تو پھر شامل تھے نا، اپنی کرپشن چھپے گی۔ پھر جب آپ نے اپنی چیزیں چھپانی ہوں تو آپ کرپٹ مافیا کو آگے لاؤ گے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پھر آصف نے، خواجہ آصف نے ایڈمٹ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ میرے دوست ہو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور پرائم منسٹر کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نیچے سے سازشیں ہو رہی ہوں جس کا آپ کو اس وقت نہ پتا ہو، بعد میں جب پتہ چل جائے تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی تو کریں گے۔ دیٹ از دی پرپس۔ بالکل جی، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ آپ نے آگے بھی پروگرام میں جانا ہے اور میرا تو بڑا دل کر رہا تھا، میں کافی امپریس ہو رہا تھا آپ سے کہ مزید میں باتیں کرتا، لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو یہ پوڈ کاسٹ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنے میزبان زین آصف کو اجازت سے، اللہ حافظ۔